بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین گرامی، بلوچستان کے اندر سیاسی بحران جو تھا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور ایک امید کی جا رہی تھی کہ بات کی جا رہی تھی کہ جو لوگ جام کمال صاحب کو لے کے آئے ہیں وہ بہت جلد اس بحران کو ختم بھی کروا دیں گے، لیکن ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ صورتحال اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے، اور یہ جو بحران ہے اب اس کو 2 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، یہ جاری ہے۔ اس بحران میں اب آگے کیا ہونے والا ہے، جو جام کمال صاحب کے مخالف کیمپ ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور اسی طرح جام کمال صاحب آگے وہ کس طرح کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، آج ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو ناظرین، سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جام کمال صاحب کا ابھی حال ہی میں ایک آج بیان آیا ہے جس میں انہوں نے ایک شکوہ کرتے ہوئے انہیں دیکھا گیا، محسوس کیا گیا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے تھے، حکومت میں مخالفت ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں اتحاد میں، لیکن اس طرح کی لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب وہ ان کے جو بیانات تھے جو بہت ہی جارحانہ تھے، اب وہ ذرا نیچے آ رہے ہیں، نیچے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ شاید انہیں صورتحال کا ادراک ہو گیا ہے کہ میری جارحانہ پالیسی سے بات چیت جو تھی وہ معاملات سیٹل ہونے کے بجائے اب مزید بڑھ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اب ان کا جو غصے کا لیول تھا وہ بہت اوپر تھا، وہ ایسا ایسا نیچے آ رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک بیان آیا بھوتانی کاروان کی جانب سے کہ ان کے علاقے کو اب انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس بھوتانی کاروان نے یہ الزام عائد کیا جام کمال صاحب پہ کہ وہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہوئے جو بھوتانی صاحب کا حلقہ ہے اس کے اندر ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں جام کمال صاحب، اور ان کا پانی زراعت کے لیے بند کیا جا رہا ہے، اور وہاں کے افسران کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، بھوتانی فیملی کو جو لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے اس طرح کے، ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اب اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور اسی طرح سردار یار محمد رند صاحب کا بھی ایک بیان آ چکا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس بجٹ میں اپنی حلقے کے لیے ترقیاتی اسکیمیں دیں 40 کروڑ روپے کی، تو میں نے وہ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ پچھلی مرتبہ جو اسکیمات میری ڈالی بھی گئی تھی اس میں بجٹ میں منظور بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس پہ 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا، تو مجھے ان اسکیمات سے اب کچھ نہیں لینا دینا۔ اور انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرا دیا ہے کہ جام کمال کے خلاف جو تحریک ہم لے کے آئے ہیں وہ اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو بات چیت جو ہے وہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، جو بھوتانی کاروان نے الزام لگایا ہے جام کمال پہ کہ وہ انتقامی کارروائیوں پہ اتر آئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے؟ ذرا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس میں بتائیے گا اگر کہ درست ہے تو یہ کیا ہونا چاہیے، ایسے یہ ذاتی نہیں ہے، اگر نہیں درست ہے تو کیا ایسے بیانات آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے؟ تھوڑا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اسی طرح ناظرین، اب جام کمال صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھوتانی صاحب کے استعفے کے بعد اب مزید استعفے نہیں آئیں گے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو میرے ذرائع کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جام کمال صاحب کو مزید استعفوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ حالات ٹھیک نہ ہوئے، اگر آج کل ان معاملات کو سیٹل نہ کیا گیا، اس بحران کو نہ روکا گیا، اس طوفان کو نہ روکا گیا، تو پھر مزید استعفے آئیں گے اور بڑی شدت سے آئیں گے۔ اور جو اگلا استعفیٰ ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہے سردار یار محمد رند صاحب کا، اور اگر سردار یار محمد رند صاحب کا استعفیٰ آ گیا، کیونکہ بھوتانی صاحب کے ساتھ ایک طاقتور سردار کا آنا اور اس طرح سے مستعفی ہو جانا، جو کہ جام کمال کے لیے پھر بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ بات پھر بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی جائیں گی، یعنی آر یا پار۔ اور اس میں قدوس بزنجو بھی اب پیش ہیں، اور وہ بھی کھلے عام یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ مجھے اپنی اسپیکری سے اب کوئی پرواہ نہیں، اسپیکری جاتی ہے تو جائے، تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو آئے، جس نے کامیاب کروانی ہے وہ کروا لے، یہ جس نے مجھے ہٹانا ہے ہٹا لے، مجھے اب اسپیکری سے کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ قدوس بزنجو صاحب از خود مستعفی ہو جائیں، اور
آپ اندازہ کیجئے ایک سردار یار محمد رند صاحب کا اگر استعفیٰ آتا ہے اور قدوس بزنجو صاحب کا بھی استعفیٰ جاتا ہے تو پھر بات کہاں جائے گی. اور ناظرین، میرے جو اطلاعات ہیں، جو میرے سورسز بتا رہے ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں، پارلیمانی ذرائع، وہ یہ کہتے ہیں کہ جام کمال صاحب کے جو مخالف کیمپ ہے اب اس نے پوری فیلڈنگ لگا لی ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ فائنینس بل کو ہم نے پاس نہیں ہونے دینا، اور اس بل کو پاس کروانے کے لیے اب ہماری طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہوگی. جام کمال صاحب کی جو اسمبلی میں اس وقت اکثریت ہے وہ 8-9 ووٹوں کی اکثریت ہے. اگر 6-7-8 بندے غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بل مسترد ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جام کمال صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور یہ اعتماد کا ووٹ اگر وہ نہ لے سکے اور پھر لوگ غیر حاضر ہوئے تو جام کمال صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک تو یہ ایک راستہ ہے، اور اس راستے سے ہٹانا بڑا آسان ہے اور پھر ود ان پارٹی ایک چینج لانا بھی آسان ہو جائے گا. یہ ایک ممکنہ آپشن ہے جو اپوزیشن یا جام کمال صاحب کے مخالف کیمپ نے تیار کیا ہے. اور اسی طرح اگر ہم دوسرا، انہوں نے یہ اس بات کا واضح اندیا دے دیا ہے کہ بجٹ سیشن کے بعد اور پہلے بہت سارے بحران آئیں گے. یہ جام کمال صاحب کے حوالے سے سردار یار محمد رند صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو حکومت مخالف ہوں گی، یعنی اب کھل کے لڑائی شروع ہو چکی ہے. اور جام کمال صاحب جو ہیں وہ میں نے پہلے بتایا 7-8 ووٹوں کی اکثریت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ایسی سچویشن میں کہ یہ کیسے معاملات چلیں گے. سمجھداری کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر جام کمال صاحب تھوڑا سا آگے بڑھیں اور سیاست کو سیاست سمجھ کے کریں اور اناؤ کی طرف نہ جائیں، اور جلد از جلد ان معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کریں، بیچ کے لوگوں کو ڈالیں اور سیٹلمنٹ کر لیں، تو یہ آسانی ہو جائے گی. ادروائز بلوچستان اسمبلی سے بجٹ اس مرتبہ پاس کروانا نہایت مشکل کام ہو جائے گا، اور اس کے جو آئیں گے سائیڈ ایفیکٹس وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ناظرین، ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ جو جام کمال صاحب کا مخالف کیمپ ہے ان کی ایک آن لائن میٹنگ ہو چکی ہے. آن لائن میٹنگ یعنی انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے ایک بڑی سیف میٹنگ ہو چکی ہے، جس میں بہت ساری باتوں کو طے کر لیا گیا ہے اور کچھ چیزوں کے اوپر سوچ بچار اور مشاورت کے لیے ایک دوسرے سے ٹائم مانگا گیا ہے. قدوس بزنجو صاحب جس دن کوئٹہ کی سرزمین پر پاؤں رکھیں گے اس دن سے ایک اہم میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد یہ لڑائی اپنے ایک اگلے اور یا حتمی مرحلے کی طرف چل پڑے گی، داخل ہو جائے گی. اور یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور اس میٹنگ کے ہوتے ہی صورتحال مزید کھل کر سامنے آ جائے گی. تو اس وقت سچویشن کافی گھمبیر ہے، اور استعفے وزراء کے علاوہ جو ہے وہ مخالفت میں بیانات بھی شروع ہو جائیں گے آنے والے چند دنوں میں، یہ دکھائی دے رہا ہے، اور جو پالیسی حکمت عملی بنی ہے. ناظرین، گورنر کا فیصلہ سٹل نہیں ہو سکا، اور گورنر کے فیصلے کے حوالے سے اسلام آباد میں جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو وقفان حال نے یہ مشورہ دیا ان کے رفقا نے کہ گورنر کا فیصلہ بجٹ سیشن کے بعد کیا جائے تاکہ بجٹ سیشن کس طریقے سے پاس کروایا جائے، اور بجٹ میں ہم کسی قسم کی مصیبت، پریشانی، لڑائی جھگڑا، بحران افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ گورنر کے فیصلے کے اوپر بھی کافی لیدے ہونے کے امکانات ہیں. اور میرے ذرائع کے مطابق جو بہت سارے نام تو زیر بحث ہیں، جس میں بہت سارے نام ہیں. ڈاکٹر امیر جوگزئی صاحب بھی ہیں، ہمایوں جوگزئی صاحب بھی ہیں، جس میں اور بھی بہت سارے نام ہیں. ڈاکٹر منیر صاحب بھی ہیں پی ٹی آئی بلوچستان کے، ان کا نام بھی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو جو میرے ذرائع ہیں وہ اب تک تو ایک حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جو فیصلہ جس کے نزدیک پہنچ چکے ہیں عمران خان صاحب وہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے باہر سے ایک گورنر کو تعینات کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تب بھی لڑائی ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو تب بھی لڑائی ہے. تو آنے والے دن کافی مشکل ہوں گے بلوچستان کی پولیٹکس میں. ناظرین، اپنی رائے، قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گا پلیز میرے چینل کو یوٹیوب پہ پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامی ناصر ہو.